السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تھا، تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تیر چلائے تھے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سعد کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں میں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا کہ جیسے ان کی جسم نہیں ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبرہ لکھتا ہے کہ ایک مسلمان نے بیک وقت 4-5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشت ناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا۔ قریش نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ پتھروں کو بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھڑ سوار سر پٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مینا برسا دیا۔ خالد کو اکرامہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے، ان کے پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ نے بیک وقت 2 کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور سعد بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کے بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہیں۔ جب ابو دجانہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ خار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرامہ اور اس کے گھڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک بھی گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا، ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کون ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا۔ کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ صحابی نے پوچھا کہ لیکن وہ ہے کون؟ ابی بن خلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابی بن خلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کا مذاق اڑایا۔ آپ نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا تھا، میری بات غور سے سن لے محمد، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں کہ جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ ابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا کہ زندگی اور موت رسول اللہ کے اختیار میں ہے، جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھا راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جسے میری اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر طنز یا ہنسی ہنس پڑا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب احد کے معرکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابی بن خلف یاد آ گیا۔ یوں ہی آپ سے اس نے اس کا نام لیا تو دور سے گھوڑا سر
सरपट दौड़ता आया। सब ने उधर देखा। मेरे अजीज साथियों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सवार जो हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है उबी ही होगा। अगर वो उबी ही हुआ तो उसे रोकना नहीं, उसे मेरे सामने और मेरे करीब आने देना। मुरखीन वाकादी मगाजी और इब्न हिशाम ने लिखा है कि वो सवार उबी बिन खलफ ही था। उसने ललकार कर कहा था कि संभल जा मोहम्मद, उबी आ गया है। ये देखकर मैं उस घोड़े पर सवार हूँ जो तुम्हें दिखाया था। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम के साथियों में से 3-4 ने आगे होकर कहा कि हमें तुम इजाज़त दें, इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बत करीब आने तक ख़त्म कर देंगे। नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे आने दो, मेरे करीब आने दो, इसे रास्ता दो। रसूल अकरम के सर पर जंजीरों वाली खोद थी। उसकी जंजीर आप के चेहरे के आगे और दाएं बाएं लटक रही थी। आप उनके हाथ में बुर्ची था और तलवार मियाम में थी। उबी का घोड़ा करीब आ गया था कि आगे आ जाओ उबी। रसूल करीम से उसने ललकार कर ये कहा, मेरे सवार तेरे साथ कोई नहीं लड़ेगा। उबी बिन खलफ ने अपना घोड़ा करीब लाकर रोका। तंजिया कहका लगाया, उसे शायद पूरा यकीन था कि वो आपसे उनको कत्ल कर देगा। उसकी तलवार अभी न्याम में थी कि आप उनके करीब चले गए। वो बड़ी ताकतवर घोड़े पर था, वो बड़े ताकतवर घोड़े पर था। आप जमीन पर उसने अभी तलवार निकाली ही थी कि आप उसने आगे बढ़कर और उछलकर उस पर बुर्ची का वार किया। वो वार बचाने के लिए एक तरफ को झुक गया, लेकिन वार खाली न गया। आप उनकी बुर्ची, उनकी ऊनी उसके दाएं कंधे पर हंसली की हड्डी से नीचे लगी। वो घोड़े से गिर पड़ा और उसकी पसली टूट गई। मौत लिखते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु का वार इतना कारी न था कि उबी जैसा कुवी हैकल आदमी उठ न सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर दूसरा वार करने के लिए दौड़ पड़े तो वो घोड़े के दूसरी तरफ गिरा था। उस पर शायद दहशत तारी हो गई थी या आपसे उनका वार उसके लिए गैर मुतरक्के था। वो उठा और अपना घोड़ा वहीं छोड़कर भाग गया। वो चिल्लाता जा रहा था कि मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है, अहले कुरैश, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कत्ल कर डाला। कुरैश के कुछ आदमियों ने उसकी जख्म देखे तो उसे तसल्ली दी, उसे किसी ने कत्ल नहीं किया है। जख्म बिल्कुल मामूली है, लेकिन उस पर न जाने किस कैफियत तारी हो गई थी कि उसकी ज़बान से यही अल्फाज निकलते थे कि मैं जिंदा नहीं रहूँगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं इसके हाथों कत्ल हो जाऊँगा। मौरख इब्न हिशाम ने जहाँ तक लिखा है कि अभी ने ये अल्फाज भी कहे थे कि मोहम्मद मुझ पर सिर्फ थूक देता तो मैं भी जिंदा न रह सकता था। जब उहद का मार्का ख़त्म हो गया तो भी कुरैश के साथ मक्का रवाना हो गया। रास्ते में उन्होंने पड़ाव किया तो भी मर गया। खालिद को आज 4 बरस बाद वो वक्त कल की बात की तरह याद आ रहा था। उसे यकीन था कि मुसलमानों को अहले कुरैश को चल कर रख देंगे, लेकिन मुसलमान जिस तरह जाने कुर्बान कर रहे थे उसने खालिद को परेशान कर दिया। यूँ लगता था कि जैसे मुसलमान प्यादों से कुरैश के घोड़े भी खौफजदा हैं। खालिद ने अपने घोड़ों को एड़ियाँ लगाई और उसे खून रेल मार के में अबू सुफियान को तलाश करता उस तक पहुँचता। क्या हम मुसलमानों को, जब वो अबू सुफियान तक पहुँचा तो उन्होंने कहा, क्या हम मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के काबिल नहीं रहे? ये खालिद ने अबू सुफियान से कहा था। क्या कुरैश के माओं की दूध नाकिस थे कि ये इन मुट्ठी भर मुसलमानों से खौफजदा हुए जा रहे हैं? देखो खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जब तक मोहम्मद उनके साथ साथ है और वो जिंदा सलामत है, ये उनका आखिरी कतरा बेजान तक शिकस्त नहीं खाएंगे। तो ये फ़र्ज मुझे क्यों नहीं सौंप देते? खालिद ने कहा। नहीं, अबू सुफियान ने कहा, तुम अपने सवारों के पास जाओ, तुम्हारी क़यादत के बगैर वो बेकर जाएंगे। मोहम्मद और उसके साथियों पर हमला करने के लिए मैं प्यादे भेज रहा हूँ। आज मदीने की तरफ जाते हुए खालिद को अफसोस हो रहा था कि वो अबू सुफियान ने उसके एक अज़म को पछड़ डाला था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल को वो अपना फ़र्ज समझता था। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके अपने सबसे बड़े देवताओं हेबल और अज़ा की खुशनुदी हासिल करना चाहता था। उसने अपने सालार का हुक्म मानना ज़रूरी समझा और अपने सवार दस्ते की तरफ चला गया। उसे इत्मीनान ज़रूर था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन चंद एक सफाई साथी ही रह गए होंगे और अब उनको कत्ल करना अब मुश्किल नहीं होगा और उसके बाद मुसलमान उठने के काबिल नहीं होंगे। खालिद को मैदान जंग की कैफियत बड़ी अच्छी तरह याद थी। इसने ज़रा बुलंदी से देखा था कि उहद के दामन दूर दूर तक ज़मीन खून से लाल हो गई है। कहीं घोड़े तड़प रहे थे और कहीं खून में नहाए हुए इंसान खुरा रहे थे। जख्मियों को उठाने का अभी किसी को होश न था। फिर उसने देखा कि प्यादा कुरैश रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए थे। उन्होंने आपसे उनके साथियों का हल्का भी तोड़ लिया था। कुरैश के 3 आदमी उतैबा बिन अबी वक्कास, अब्दुल्लाह बिन अबी शहाब और इब्ने कुमार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरसाने लगे।
عجیب صورت یہ تھی کہ عتیبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رسول اکرم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتیبہ نے آپ پر جو پتھر برسائے ان سے آپ کے نیچے والے 2 دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا۔ ابن قما نے آپ کے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ کی خود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئی، ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برچی سے دشمن پر وار کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے گر پڑے۔ اس وقت آپ کے ایک صحابی طلحہ نے جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتیبہ پر حملہ کر دیا۔ عتیبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ نکلا۔ طلحہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ موٹ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں روکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے، وہ معرکہ سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیر کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ کے رخسار سے کڑیاں نکالنے لگی، لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلی۔ آخر ابو عبیدہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی لیکن عبیدہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ آپ کے بعد لوگوں نے عبیدہ کو السرم کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جس کے سامنے وہ دانت نہ ہوں پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس کے بعد ابو عبیدہ ایسے خوبصورت دیکھتے تھے کہ ان کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹتی تھی۔ ایمن رضی اللہ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کی دایا رہ چکی تھی، آپ پر جھکی ہوئی تھی، اس وقت تک آپ کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ایمن کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک کہکا سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن ارقا دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اس نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص کو دے کر کہا کہ یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد نے جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا، تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد کے ساتھ تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے کہکا لگایا اور حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھایا اور وہ گر پڑا۔ آج خالد جب مدینے کی طرف جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلافات نے بھائیوں کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کا یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے پھر پریشان کرنے لگا، میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینے والوں پر ٹھوسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک روز پرانی تھی، کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینے جا رہے ہو کہ تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، پھر وہ اپنے ان دوستوں کی یادوں میں کھو گیا جن کے خلاف لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ میں ایک مؤثر بن عمیر بھی تھے، ان میں سے ایک مؤثر بن عمیر بھی تھے۔ قریش جو مارکے سے منہ موڑ گئے تھے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو گولیاں لگائی۔ ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم ختم ہو چکا ہے۔
ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکا فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ یہاں پہ ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا۔ کچھ آدمیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرنے کا حکم دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آ ملے تھے۔ اب پھر اپنے کمال لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس وقت رسول اکرم کے پاس مصعب بن عمیر کھڑے تھے۔ عمارہ اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمی سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھائی اور قریش کے مقابلے کے لیے ڈٹ گئی۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کے دوسری طرف گرا۔ عمارہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دی۔ وہ اٹھا اور بھاگ گیا۔